وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جی، دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان ہے، جس میں لکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے اس سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4 دنیا کا لالچ۔ ترغیب وغیرہ کا حوالہ ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے، کہتے ہیں جی یہ روایت جو ہے نا، یہ مسند بازار وغیرہ کے اندر اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے جی۔ اس میں مرکزی علت جو ہے نا وہ ہانی بن متوکل ہے، وہ ضعیف الحدیث ہے، راوی ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ یہ وہی روایت ہے، سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے لکھا جی کہ شیخ طلاق رجی اور طلاق بائنہ کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ محترم بھائی، طلاق رجی مطلب یہ ہے کہ جس طلاق میں رجوع کی گنجائش ہو، مثلا آدمی نے پہلی طلاق اپنی عورت کو دی تو وہ طلاق رجی طلاق ہوگی، یعنی ایک طلاق جو دی جاتی ہے وہ طلاق رجی ہوگی، اور عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد جو ہے پھر نیا نکاح۔ جی عدت کتنی ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی طلاق کی عدت 3 حیض اللہ نے مقرر کی ہے، جس کو عرف عام میں 3 مہینے کہتے ہیں۔ تو اس دوران عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر نیا نکاح ہوتا ہے۔ طلاق رجی میں یہ ہے۔ اور جب آدمی اپنی بیوی کو دوسری طلاق دے گا تو دوسری طلاق بھی وہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اور عدت کے بعد نیا نکاح۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی پھر رجوع کی گنجائش ختم، مگر طلاق بائنہ ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد آگے زندگی گزارنے کی غرض سے کسی اور جگہ نکاح کرے تو وہاں اگر اس کا نباہ نہ ہو سکے یا اس کا خامن جو ہے وہ فوت ہو جائے تو جو صورت حال ہوگی اس کے مطابق وہ عدت گزار کے تو پھر اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شاید کیا یہ واقعہ ثابت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ اپنے گھر میں ایک سانپ کو مار دیا تو بعد میں اس سانپ کے ساتھی جنات نے ان صحابی کو قتل کر دیا کیونکہ وہ سانپ اصل میں جن تھا۔ اچھا جی محترم بھائی، یہ واقعہ آپ کو صحیح مسلم کے اندر کتاب السلام کے آخر میں سانپوں کے قتل کرنے کا جو بیان ہے نا، سانپوں کو مارنے کا باب، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ صحابی رسول نے سانپ کو مارا، یعنی اس نے حملہ کیا، سانپ نے بھی آگے سے حملہ کیا۔ تو بعض طرق تو ایسے ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ پہلے سانپ مر گیا یا پہلے وہ صحابی شہید ہو گیا، اصل میں وہ سانپ جن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مارنے کے حوالے سے یہ تعلیم دی کہ جب بھی سانپ دیکھو تو 3 دفعہ اس کو کہو چلے جاؤ چلے جاؤ، اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے، اگر نہ جائے تو پھر آپ اس کو مار لو، پھر وہ سانپ ہے۔ یہ تفصیلی حدیث آپ کو انشاءاللہ صحیح مسلم وغیرہ سے مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔